بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملات مالیہ کورس میں ہم نے ربا اور سود کے بنیادی اصول و ضوابط شروع کیے تھے، تو ربا کے حوالے سے جو تفصیلات تھی ان کو ہم نے تقریباً 8 نکات میں جمع کیا تھا۔ ان 8 نکات میں سے پہلے 4 پوائنٹ اور 4 نکات جو ہے وہ گزشتہ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج کی کلاس میں پوائنٹ نمبر 5 سے لے کر پوائنٹ نمبر 8 تک اس کو مکمل کرتے ہیں۔ پانچویں بات یا جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ ہے جنس کے اصول۔ جنس کے اصول کا کیا مطلب ہے؟ گزشتہ کلاس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حنفیہ کے ہاں ربا اور سود کی جو علت ہے، اموال ربویہ کی جو علت ہے وہ قدر اور جنس ہے نا، دونوں چیزیں جو ہے وہ وزنی ہے یا دونوں چیزیں جو ہے وہ کیلی ہے۔ تو یہ حنفیہ کے ہاں ایک بنیادی علت تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر جنس بھی دونوں کی ایک ہوگی تو پھر وہاں کمی بیشی جائز نہیں ہوگی۔ اگر جنس الگ الگ ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر کمی بیشی کی اجازت ہے۔ تو وہاں جو بار بار جنس کا لفظ آ رہا تھا، تو اس جنس کے بارے میں کچھ باتیں، 2-3 باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جن دو پہلی ایک بنیادی اصول پہلے سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو آگے جا کے دیکھیں۔ بنیادی اصول تو یہ ہے کہ بھئی جن دو چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، اگر ان دونوں چیزوں کی جنس ایک ہے تو وہاں کمی بیشی ناجائز ہے، اور اگر جنس مختلف ہے تو کمی بیشی جائز ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے، ٹھیک ہے۔ جن اموال ربویہ کا دو چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، ایکسچینج ہو رہا ہے، اگر ان دونوں کی جنس ایک ہے تو کمی بیشی ناجائز تفاضل، اور اگر جنس مختلف ہے تو پھر وہاں کمی بیشی جائز ہے۔ مثال کے طور پر گندم کا گندم کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے تو کمی بیشی جائز نہیں ہے، اور اگر جنس مختلف ہو گیا، گندم کا چاول کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے تو پھر کمی بیشی جائز ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول تھا، ٹھیک ہے۔ باقی ادار وغیرہ کی تفصیلات جو بھی تھی وہ بھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے، لیکن یہاں یہ اصول ذہن میں رکھ لیجیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کب جو ہے وہ دو چیزوں کی جنس مختلف ہوگی اور کب دو چیزوں کی جنس جو ہے وہ ایک شمار کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا سٹینڈرڈ یا معیار کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں پتہ چلے کہ بھئی ان جو دو چیزوں کا جو تبادلہ ہو رہا ہے، ان دونوں چیزوں کی جنس جو ہے وہ ایک ہے یا جنس دونوں کی مختلف ہے۔ تو اس بارے میں حضرت شیخ تقی صاحب نے اپنی کتاب فقہ البیوع میں یہ 5 باتیں لکھی ہے کہ بھئی جب یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، یہ اس طرح کے دو چیزوں کے درمیان میں ان 5 میں سے کسی بھی چیز میں اختلاف پایا جائے، ان 5 میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جائے تو پھر دونوں چیزوں کی جنس مختلف ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے گا، پہلی چیز ہے اختلافی ماہیت، کہ بھئی جن دو چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بالکل حقیقت اور ماہیت ان کی بالکل الگ الگ ہے، یعنی دونوں کی ذات ہی الگ ہے۔ ایک طرف گندم ہے، دوسری طرف جو ہے، ایک طرف گندم ہے، دوسری طرف مکئی ہے، ایک طرف گندم ہے، دوسری طرف چاول ہے، تو دونوں کی حقیقت، دونوں کی ماہیت، دونوں کی ذات ہی مختلف ہے۔ تو ٹھیک ہے بھی، پھر جنس مختلف ہے، پھر جنس کیا ہے؟ مختلف ہے۔ دوسری بات اختلاف اصل۔ اصل کا مطلب ہوتا ہے مأخذ، سورس۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اور ان دونوں چیزیں بظاہر ایک جیسی نظر آ رہی ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کا مأخذ اور دونوں کا سورس مختلف ہوتا ہے۔ تو ایسی دونوں چیزیں
مختلف الجنس شمار ہوگی، دونوں کا جنس الگ الگ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے دو قسم کا سرکہ پڑا ہوا ہے، ایک طرف ہے انگور کا سرکہ اور ایک طرف ہے کھجور کا سرکہ۔ اب حقیقت میں تو دونوں سرکہ ہے، بظاہر تو دونوں کیا ہے؟ سرکہ ہے، ایک جیسی چیزیں لگ رہی ہے، لیکن دونوں کی اصل، دونوں کا ماخذ اور سورس مختلف ہے۔ ایک چیز کا سورس کھجور ہے اور دوسرے سرکے کا سورس جو ہے وہ انگور ہے، تو اس لیے دونوں چیزیں، اب یہ دونوں سرکے آپس میں مختلف الجنس ہوں گے، دونوں کی جنس مختلف ہوگی، لہذا انگور اور کھجور کے سرکے کا اگر تبادلہ ہوگا تو وہاں یہ جنس ہم کہیں گے کہ بھئی جنس دونوں کی الگ الگ ہے۔ تو یہ ہے اختلاف الاصل۔ تیسری چیز ہے اختلاف فی المقاصد، کہ بھئی دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ دونوں کے مقاصد اور اغراض الگ الگ ہے، یعنی بظاہر تو دونوں ایک جیسی چیزیں لگ رہی ہے، لیکن ایک چیز کے مقاصد اور اغراض بالکل الگ ہے، عرف اور معاشرے میں لوگ اس کو بالکل الگ مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوں، اور جو دوسری طرف کی چیز ہے اس کو بالکل الگ مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوں۔ مثال کے طور پر گوشت اور چربی، اس کو فقہا نے مختلف الجنس شمار کیا ہے، کیونکہ گوشت کا الگ مقاصد ہے، گوشت کے، چربی کے الگ مقاصد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بکریوں کے بال اور بھیڑ کا اون، بھیڑ کے اوپر اون لگا ہوتا ہے نا، تو یہ بال اور اون یہ آپس میں مختلف الجنس ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں چیزوں کے مقاصد، دونوں کے اغراض، دونوں کے یوزج اور جو مقاصد استعمال ہے وہ مختلف ہے، تو جب مختلف ہے تو ایسی چیزوں کی جنس بھی مختلف، فقہا نے اس کو مختلف الجنس شمار کیا ہے۔ نمبر 4، زیادت صنعت۔ زیادت صنعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں کا جو ماخذ اور سورس ہے وہ تو ایک ہے، لیکن دونوں کے اندر کوئی مینوفیکچرنگ، کوئی بناوٹ، کوئی کام ہوا ہو جس کی وجہ سے ایک چیز دوسری چیز سے بالکل مختلف الجنس ہو گئی، عرف اور معاشرے میں اس کو بالکل الگ شمار کیا جانے لگے، ٹھیک ہے۔ اس کی بناوٹ، اس کی مینوفیکچرنگ، اس کی جو صنعت ہے وہ ایک میں الگ طریقے سے ہو گئی، دوسرے میں الگ طریقے سے ہے، تو عرف اور معاشرے میں اس کو الگ الگ چیز شمار کیا جائے گا، تو یہ بھی مختلف الجنس چیزیں شمار ہوگی۔ مثال کے طور پر روٹی اور آٹا، ایک طرف روٹی ہے دوسری طرف آٹا ہے، یہ مختلف الجنس شمار ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ روٹی کے اندر جو مینوفیکچرنگ والا کام ہوا ہے وہ آٹے سے زیادہ ہوا ہے، اور اس کی بالکل شیپ، شکل اور اس کے صنعت اور بناوٹ وغیرہ بالکل چینج ہو گئی، اسی لیے عرف کے اندر اس کو بالکل الگ چیز شمار کیا جاتا ہے، اب آٹے کو بالکل الگ چیز شمار کیا جاتا ہے، تبھی تو نام بھی الگ الگ رکھے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں مختلف جنس کی شمار ہوں گی، حالانکہ دونوں کا ماخذ اور سورس ایک ہے، وہ کیا ہے؟ گندم۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ ہے اختلاف صنعت۔ پہلے والا کیا تھا؟ زیادت صنعت، اور یہ ہے اختلاف صنعت۔ زیادت صنعت کا مطلب تو خیر اچھا، یہ زیادت صنعت کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک طرف کی چیز میں زیادہ مینوفیکچرنگ، زیادہ کام ہوا ہو، جیسے روٹی اور آٹا، اب آٹے میں کچھ زیادہ کام ہوا نا، یعنی روٹی بھی آٹا ہی سے بن کے آئی ہے، یعنی گندم، گندم سے آٹا، آٹے سے روٹی، تو روٹی کے اندر کچھ زیادہ کام ہوا ہے اور اس زیادہ کام کی وجہ سے اس کا نام الگ ہو گیا، وہ مختلف چیز شمار ہو گئی۔ اور اختلاف صنعت کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں کی چیزوں میں کام ہوا ہو لیکن دونوں چیزوں میں مختلف قسم کا کام ہوا ہو، جس کی وجہ سے عرف اور معاشرے میں ان کو الگ الگ چیزیں شمار کیا جاتا ہو۔ فقہا کے ہاں جب آپ قدیم کتابیں پڑھتے ہیں نا تو آپ کو فقہا کے ہاں اس کی مثال ملے گی حروی اور مروی کپڑے، ہاں، مقام حرف کے کپڑے اور مقام مرف کے کپڑے، اب دونوں کپڑا ہے لیکن دونوں کو فقہا الگ الگ جنس شمار کرتے تھے، کیونکہ دونوں کی سجاوٹ، دونوں کے بناوٹ میں اختلاف ہوتا تھا، چینجنگ ہوتے، مختلف ہوتے، ڈفرینٹ ہوتے تھے ایک دوسرے سے وہ کپڑے۔ آج کل اس پہ کیا فٹ ہو سکتا ہے؟ جیسے مختلف ڈیزائن کے جوتے، ہاں، مختلف ڈیزائن کے جوتے ہیں تو اختلاف صنعت ہے، مختلف کمپنیوں کے مختلف ماڈلز کے پروڈکٹس، مثلا ایک طرف ویوو کا موبائل ہے دوسری طرف سامسنگ کا، تو یہ اختلاف صنعت ہے۔ یا
ایک ہی کمپنی ہے لیکن اس کمپنی کے ماڈل الگ الگ ہو گئے، یہ بھی اختلاف سنات ہے. ٹھیک ہے، الگ الگ جنس شمار کی جائے گی وہ چیز. تو یہ ہے بنیادی طور پر اختلاف سنات. تو اگر یہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی گئی تو وہ چیز پھر مختلف جنس شمار کی جائے گی کہ بھئی اب دونوں چیزوں کی جنس کیا ہے، الگ الگ ہے. تو یہ جو ہے جنس سے متعلق بنیادی اصول. اب آتے ہیں نمبر 6 پہ، قدر کے اصول. قدر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قدر کا کیا مطلب ہوتا ہے. قدر کا مطلب ہے یعنی دو چیزوں کا جو تبادلہ ہو رہا ہے ان کا وہ جو ہے وہ دونوں چیزیں وزنی ہیں یا دونوں چیزیں کیلی ہے. یہ مطلب تھا قدر کا کہ بھئی اگر دونوں وزنی ہیں تو دونوں قدر میں متحد ہے، اگر دونوں کیلی ہے تو دونوں قدر میں متحد ہے، یعنی ایگری ہے، دونوں میں قدر موجود ہے. لیکن اگر ایک چیز وزنی ہے اور دوسری چیز کیلی ہے تو دونوں میں قدر نہیں ہے. یا ایک چیز وزنی ہے اور دوسری چیزیں کاؤنٹیبل ہے، مطلب جو کاؤنٹ کر کے عددی ہے اس کو کاؤنٹ کر کے بیچا جاتا ہو تو بھی قدر نہیں ہے دونوں میں. تو قدر کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں چیزوں میں قدر ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں چیزیں وزنی ہیں یا دونوں چیزیں کیلی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ تو وضاحت تھی، یہ تو پیچھے بھی ہم نے کی تھی. یہاں 2-3 باتیں مزید ذہن میں رکھ لیجیے. ایک تو یہ کہ قدر کا مطلب اعلی پیمائش ہے، یعنی اعلی پیمائش دونوں کا ایک ہو. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ بھئی دونوں وزنی ہے تو بس قدر میں دونوں کا قدر ایک ہوگا. نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ دو چیزیں ہیں اور دونوں چیزیں وزنی ہیں لیکن دونوں کا اعلی پیمائش ڈیفرنٹ اور مختلف ہے، تو اس وجہ سے دونوں کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دونوں کا قدر ایک ہے. وہاں علت نہیں پائی جائے گی. مثال سمجھیے آپ، سونا اور لوہا دونوں وزنی ہے کہ نہیں ہے؟ سونا اور لوہا دونوں وزنی ہیں، لیکن سونا اور لوہے کا جب تبادلہ ہوگا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی دونوں میں قدر متحد ہے، یعنی دونوں کا قدر ایک ہے. نہیں، دونوں کا قدر سیم نہیں ہے. اگرچہ دونوں وزنی ہیں لیکن دونوں کا اعلی پیمائش الگ ہے، انسٹرومنٹس الگ ہے جس کے ذریعے سے دونوں کو پیمائش ہوتی ہے. ایک کی پیمائش الگ آلے سے ہوتی ہے، سونے کی الگ اور لوہے کی الگ. تو اس لیے قدر کا کیا مطلب ہوگا کہ وزن دونوں چیزیں وزنی ہو یا دونوں کیلی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آلہ بھی دونوں کا ایک ہو. ایک ہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی آلہ ہو، مطلب سیم آلہ ہو، ایک جیسا ہو. اب سونے اور لوہے کا آلہ بالکل الگ الگ ہے. جس کو تولا جاتا ہے وہ جو تولا کا یعنی جو تولا ہے یا ماشا ہے، اور دوسری طرف کلو اور یہ جو من وغیرہ کا حساب ہے، تو یہ بالکل الگ الگ اعلی پیمائش ہے. دوسری بات، ایک سوال ہے کہ کتنی مقدار میں ربا متحقق ہو سکتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب دو چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے تو پیچھے جو ہم نے ربا کے اصول پڑھے وہ اصول کس وقت اپلائی ہوں گے. کیا جب دونوں چیزیں خواہ جتنی مقدار میں بھی ہو، یعنی ادھر سے تھوڑی سی چیز ہے 1 مٹھی اور دوسری طرف 2 مٹھی کی چیز ہے، یا یعنی کتنی کوانٹٹی ضروری ہے کہ جتنی کوانٹٹی پر ربا کے اصول اپلائی ہوں گے. آسان الفاظ میں کتنی ایسے مقدار ضروری ہے کہ اس مقدار کے اوپر پھر ہم کہیں گے کہ بھئی اب یہاں پر ربا کے اصول اپلائی ہوں گے، لہذا ربا کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور کتنی کوانٹٹی اور مقدار ایسی ہے جس میں ربا کی اجازت دی گئی ہے بالفاظ دیگر، جس میں ربا کے اصولوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ایسے کوئی کوانٹٹی، کوئی ایسی مقدار ہے؟ اس بارے میں فقہا کی 2 رائے ہے. عمومی طور پر حنفیہ کے جو قدیم فقہا تھے وہ کہتے تھے کہ نصف سا تقریباً 1.25 کلو ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ 1.25 کلو سے کم کی چیزوں کا جب تبادلہ ہوگا وہاں کوئی ربا نہیں ہوگا. یعنی کتنی مقدار ضروری ہے ربا کے اصولوں کے لیے؟ 2.25 کلو. 2.25 کلو یا 2.25 کلو سے اوپر کی چیزوں کا تبادلہ ہوگا تو تب وہاں ربا کے اصول اپلائی ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. ربا نصف سا یعنی 2.25 کلو سے کم چیزوں پر نہیں ہوگا. مثلا 1 کلو گندم اور دوسری طرف آدھا کلو گندم ہو تو یہ جائز ہوگا اگر قدیم فقہا کی رائے کے مطابق. کیوں؟ اس لیے کہ 2.25 کلو وہ جو کوانٹٹی ہے وہ موجود نہیں ہے. وہ کوانٹٹی اور مقدار کیا ہے؟ 2.25 کلو. کہ 2.25 کلو ہوگا تب جا کر اس پر ربا کے اصول اپلائی ہوں گے. ان فقہا نے یہ رائے اس لیے اختیار کی تھی نا
کہ چونکہ قدیم فقہات ہے اور پرانے زمانے میں جو وزن کا جو وزن موجود تھا وہ وزن زیادہ سے زیادہ نصف سا تک تھا، نصف سا سے کم کی چیزیں اور پیمانے موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا. اسی طرح شریعت نے جن چیزوں کا یعنی اگر موجود تھے بھی تو شریعت نے جتنی چیزوں کے کوانٹٹی ذکر کیا ہے نا، مثلا صدقہ فطر میں اتنی مقدار کی گندم دو، فلاں چیزوں میں اتنی کفارہ دو، فلاں اس مقدارات میں جب فقہاء نے غور کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی شریعت میں 1.25 کلو سے کم کسی بھی جگہ مقدار موجود نہیں ہے، تو ربا کے اندر بھی یہی کوانٹٹی ہوگی. لیکن دوسری طرف علامہ ابن حمام رحمہ اللہ صاحب فتح القدیر، ان کی رائے یہ ہے کہ بھئی یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ربا ہر صورت میں متحقق ہوگا، خواہ 1 کلو ہے، آدھا کلو ہے، 1 پاؤ ہے، 100 گرام ہے، جتنا بھی ہے اس میں ربا متحقق ہوگا، اور ربا کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. لہٰذا 1 کلو گندم اور آدھا کلو گندم کا ایکسچینج جائز نہیں ہوگا. علامہ ابن حمام کی رائے ہے، اور ہمارے آج کے علماء نے اسی کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے. حضرت شیخ تقی صاحب نے بھی تقریباً اسی کی طرف رجحان کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو علامہ ابن حمام کی رائے ہے یہی زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے دوسری بات. تیسری چیز ہے کہ کیا عرف کے بدلنے سے اشیاء کے پیمانے بدل سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے نا. سوال یہ ہے کہ دیکھیے ممکن ہے نا کہ ایک چیز سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چیز جو ہے وہ کیلی تھی، کیل کے ذریعے اس کو ناپ کر بیچا جاتا تھا، لیکن بعد میں عرف میں چینج ہو گیا اور آلے پیمائش اور انسٹرومنٹ چینج ہو گیا. ہو گئے نا ایسے بہت سارے. گندم کو دیکھیے آپ، گندم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو گندم تھی یہ وزنی چیز نہیں تھی، اس کو کیل کے ذریعے بیچا جاتا تھا، لیکن بعد میں عرف بدل گیا اور اب اس کو کس کے ذریعے بیچا جا رہا ہے؟ وزن کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو کیا عرف کے بدلنے سے اشیاء کے پیمانے بدل سکتے ہیں؟ تو آپ آسانی سے جواب دے دیں گے ہاں بدل سکتے ہیں نا، یہ بدلے ہوئے نا. اس کے جواب تو آپ دے سکتے ہیں کہ ہاں بدل چکے ہیں. یہ دیکھیے نا، گندم کا آلے پیمانہ پہلے کیل تھا، آج کل وزن ہو گیا، تو ٹھیک ہے نا، اشیاء کے پیمانے بدل گئے. اصل مقصد یہ نہیں ہے سوال کا. سوال کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ایک خاص پیمانہ جاری تھا، ٹھیک ہے نا، آج اس کا پیمانہ چینج ہو گیا، تو آج جب اس چیز کا تبادلہ ہوگا اور دونوں طرف جنس ایک ہوگی تو دونوں طرف برابری ضروری ہے نا. تو اس برابری میں کون سے پیمانے کو مد نظر رکھنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رائج پیمانہ تھا اس کے مطابق دونوں کو برابر کر کے ایک دوسرے کو دینا ضروری ہے، یا آج کل جو پیمانہ موجود ہو اس کے مطابق بھی ایک دوسرے کو برابر کر کے دے سکتے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے. مثال گندم کو لے لیجئے. گندم کا آلے پیمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیل تھا، کیل وہ جو خاص برتن ہوتا ہے. آج کل گندم کا آلے پیمانہ وزن ہے. اب سوال یہ ہے کہ گندم کا گندم کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، تو احادیث اور قرآن احادیث کے اصولوں اور فقہا کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر گندم کا جب گندم سے تبادلہ ہوگا تو برابری ضروری ہے نا دونوں طرف. اب یہ برابری کون سی برابری ضروری ہے؟ کیا کیل میں دونوں میں برابری ضروری ہے کہ میں آپ کو گندم دے رہا ہوں، آپ مجھے گندم دے رہے ہیں، تو ہم باقاعدہ کیل کے اندر دونوں طرف برابر کر کے ایک دوسرے کو دے دیں؟ کیل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پیمانہ تھا اس کو کہیں سے پیدا کرے اور دونوں طرف کی چیزوں کو اس میں ناپ کر برابر برابر دے دے. یا آج کل کا جو وزن ہے، وزنی پیمانہ، اس میں بھی صحیح ہے کہ 1 کلو وزن کیا اور آپ نے بھی 1 کلو وزن کیا، یا یہ بھی کافی ہے؟ کیا وہ ضروری ہے یا یہ کافی ہے آج کل کا پیمانہ؟ اصل سوال یہ ہے. اس بارے میں فقہا کی الگ رائے ہے. ٹھیک ہے، دیگر ائمہ اور فقہاء احناف کی بھی تقریباً یہ رائے ہے کہ بھئی جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیل کے ذریعے بکتی تھی وہ آج بھی کیل ہی رہے گی، یعنی جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے. اور جن چیزوں کا احادیث وغیرہ میں یہ ذکر آیا ہے کہ وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وزنی تھی تو وہ آج بھی وزنی رہے گی.
ٹھیک ہے. وزنی رہے گی کیا مطلب, کیلی رہے گی کیا مطلب کہ آج بھی جب ان کا تبادلہ ہوگا ہم جس چیز کے ساتھ, تو اس زمانے کے پیمانے کے مطابق برابری کرنی ہوگی. آج کے زمانے کے مطابق اس کی پیمانی یعنی وہ کافی نہیں ہے برابری. مطلب اگر آپ احناف اور دیگر ائمہ کی رائے کو لیں گے تو کیا ہوگا کہ گندم کا گندم کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے تو کیا کرنا پڑے گا, وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کیل کے ذریعے تھا, آج بھی وہ کیل کے ذریعے برابری کر کے ایک دوسرے کو دینا ضروری ہوگا, وزن کے ذریعے برابری کرنا کافی نہیں ہوگا. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ نہیں, اور اس کے بدلنے سے پیمانے بدل جائیں گے. لہٰذا آج اگر کی دو چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اور دونوں چیزوں کی جنس ایک ہے, تو آج کے معاشرے میں جو پیمانہ رائج ہے اس کے مطابق برابری کر لو, کافی ہے. گندم ہے, گندم آج کل وزنی ہے, دونوں طرف ایک ایک کلو کر دو, دونوں طرف دو دو کلو کر دو تو کافی ہے. اور وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جن چیزوں کو کیلی کہہ دیا یا احادیث میں جن چیزوں کو وزنی کہہ دیا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ قیامت تک وزنی اور کیلی رہیں گے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ کوئی مقصد ہی نہیں تھا. اصل جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس زمانے میں وہ چیز کیلی تھی معاشرے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیل کا تذکرہ کر دیا. اس زمانے میں وہ چیزیں کچھ چیزیں وزنی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن کا تذکرہ کر دیا. اگر بعد میں عرف چینج ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کے بارے میں یہی فرماتے کہ بھئی اب ان چیزوں کا جب تبادلہ ہوگا تو اس طرح برابری کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو دیکھ کر اس کو وزنی یا کیلی کہا ہے. وہ کوئی شرعی حکم تو ہے نہیں کہ قیامت تک اس کو کیلی رکھو, قیامت تک اس کو وزنی رکھو, یہ کوئی شرعی حکم نہیں. اور اکثر فقہاء نے تقریباً معاصر علماء نے بعد کے متاخرین احناف نے اسی قول کو اختیار کیا ہے, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بنیادی طور پر قدر کے متعلق. تقابض کی طرف آئیے. ایک سوال ہے, اگر سوال کی صورت میں اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیے اموال ربویہ آپ نے پڑھے نا پیچھے, اموال ربویہ کس کو کہتے ہیں, یعنی اس دنیا کے وہ تمام چیزیں کہ جن پر ہم جب ان کا ہم ایکسچینج کریں گے, جب اس کا ہم معاملہ کریں گے, اس کا ہم تبادلہ کریں گے, تو اس پر ربا اور سود کے احکامات اطلاعی ہوں گے اور ربا کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. سونا, چاندی, گندم, نمک, کھجور, چاول, دال وغیرہ وغیرہ, یہ چیزیں جو ہے جو بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں جب ان کا تبادلہ ہوگا, اب سوال ہے کہ تبادلے میں کیا دونوں پر فی الفور قبضہ کرنا ضروری ہے کہ ابھی کے ابھی ایک ہاتھ میں دو اور ایک ہاتھ میں لو. مثلا سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ ہے, یا چاندی کا چاندی کے ساتھ, یا سونے کا چاندی کے ساتھ. اسی طرح گندم کا گندم کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے, چاول کا چاول کے ساتھ, یا الگ کر دے گندم کا چاول کے ساتھ. تو اس طرح جب تبادلے ہوں گے تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا دونوں طرف کی چیزوں پر فی الفور قبضہ کرنا ضروری ہے یا نہیں. دونوں طرف فی الفور قبضہ کرنا ضروری ہے یا نہیں. اس سوال کو اسی کو کہتے, دونوں طرف کے قبضے کو کہتے ہیں تقابض. اس سوال کو آپ بے صرف کے اصولوں کے مطابق حل کر سکتے ہیں, جیسے ہم نے بے صرف میں پڑھا تھا. بے صرف کس کو کہتے ہیں, سونا چاندی کے تبادلے کو, کہ دونوں طرف سونا ہے, دونوں طرف چاندی ہے, یا ایک طرف سونا اور دوسری طرف چاندی ہے, تو بے صرف ہے. اور بے صرف کی جو خاص شرائط تھی اس میں سے ایک شرط تھی تقابض فی المجلس, کہ دونوں چیزوں پر مجلس عقد میں ہی قبضہ کر لینا. تو آدھا سوال تو آپ کا حل ہو گیا, آدھا سوال آپ کا کیا ہو گیا, حل ہو گیا, کہ اموال ربویہ میں سے دو چیزوں کا جواب تو ہمیں مل گیا. دو چیزیں کون سی ہے, سونا اور چاندی. کہ جب سونے کا تبادلہ سونے کے ساتھ ہو رہا ہوگا, چاندی کا تبادلہ چاندی کے ساتھ ہو رہا ہوگا, یا سونے کا تبادلہ چاندی کے ساتھ ہو رہا ہوگا, تو وہاں پر دونوں جانب کی چیزوں پر فی الفور اسی دا پلیس آف کانٹریکٹ میں اسی جگہ میں قبضہ کرنا ضروری ہے. باقاعدہ قبضہ اٹھاؤ, چیز لو ہاتھ میں اور جاؤ. اگر آپ نے قبضہ نہیں کیا, ایسے اٹھ کے چلے گئے, تو وہ معاملہ فاسد ہو جائے گا. تو آدھے سوال کا جواب تو مل گیا آپ کو. اسی لیے میں نے اموال ربویہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے, ایک سونا چاندی, اور اس کا جواب کیا ہے, قبضہ ضروری ہے. دوسرا حکم کیا ہے, دیگر اموال ربویہ. دیگر اموال ربویہ کون کون سے ہیں, سونا چاندی کے علاوہ سب کچھ جہاں پر بھی ربا کی علت پائی جائے. وہ ربا کی علت کیا ہے, کیل یا وزن, یعنی قدر مال جنس حنفیہ کے ہاں نا. تو اس میں کیا کیا چیز آئے گی, کھجور, نمک, گندم, جو,
مکئی، چاول، چونا، جو بھی تمام وزنی چیزیں ہیں اور کیلی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے تحت آ جائے گی۔ وہاں کیا اصول ہوگا؟ وہاں اصول یہ ہے کہ بھئی دونوں طرف قبضہ کرنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن دونوں طرف کی چیزوں کو متعین کرنا ضروری ہے۔ دونوں طرف کی چیز کو کیا کرنا ضروری ہے؟ متعین کرنا۔ مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، گندم کا گندم کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، جنس ایک ہے نا، تو ادھار تو جائز نہیں ہے نا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جنس ایک ہو تو ادھار جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب گندم کا گندم کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، جنس ایک ہے، ادھار تو جائز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی ٹائم فکس کر لو، میں کل پرسوں میں آپ مجھے یکم تاریخ کو، یکم جنوری 2022 کو دیں گے، ادھار تو جائز نہیں ہے۔ لیکن کیا قبضہ ضروری ہے کہ فی الفور ہاتھ میں اٹھا کر جائیں گے آپ؟ تو علماء کہتے ہیں کہ قبضہ کافی، قبضہ ضروری نہیں ہے ہاتھ میں لینا، تعیین کافی ہے۔ کیوں؟ التعیین کالقبض، کیونکہ سونا چاندی کے علاوہ دیگر چیزوں میں تعیین بھی قبضے کی طرح ہے۔ لہٰذا میں نے آپ کو 10 کلو گندم دے دیے اسی مجلس میں، اور آپ نے مجھے کہا کہ بھائی شاہ صاحب آپ والے 10 کلو گندم یہ ہے، میرے لیے الگ کر کے وہاں رکھ دیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا کام ہے، میں آ کر لے لوں گا، یا یہاں ٹھیک ہے متعین ہو گئے نا، ہاں ٹھیک ہے یہاں رکھ لو، میں کل آ کے لے لوں گا۔ تو اب یہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ میں نے قبضہ کر کے واپس آپ کے پاس بطور امانت رکھ دیا، تو قبضہ ہو گیا، اگرچہ میں نے قبضہ نہیں کیا لیکن قبضہ ہو گیا۔ کیوں؟ تعیین ہو گئی تو قبضہ ہو گیا۔ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ یہ ہے اصل چیز۔ اسی طرح گندم کا چاول کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، جنس الگ الگ ہے نا، لیکن دونوں میں قدر ایک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں وزنی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، ادھار تو آپ نہیں رکھ سکتے نا کہ میں آپ کو گندم دے دوں اور آپ مجھے کہیں کہ میں آپ کو اپنا جو گندم ہے وہ 1 مہینے بعد دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو جائز نہیں ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا۔ لیکن یہ جائز ہے کہ میں آپ کو باقاعدہ گندم دے دوں اور اس گندم کے بدلے آپ مجھے جو چاول دے رہے ہیں وہ بوری میں الگ کر کے رکھ دے۔ آپ مجھے کہیں کہ یہ ہے آپ کا چاول، میں نے الگ کر کے رکھ دیا، آپ کا اختیار ہے، لے جائے یا کچھ دیر بعد آ جائے، کل آ کے لے جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو الگ رکھ دو، یہ میرے ہو گئے اور میں آ کے لے لوں گا۔ تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ ادھار نہیں ہے، تعین ہو گیا، الگ ہو گیا تو قبضہ ہو گیا۔ اب آپ کے پاس میں چھوڑ کے جاؤں گا تو یہ کیا ہوگا؟ آپ کے پاس امانت۔ تو اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ دونوں جانب جو فی الفور قبضہ کر کے لے جانا ضروری ہے وہ سونا چاندی میں ہے۔ کیوں؟ وجہ آسان یہی ہے کہ عمومی طور پر فقہا فرماتے ہیں کہ سونا چاندی وغیرہ جو ہے وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، جبکہ دیگر جو چیزیں وہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے۔ تو جو چیزیں متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی اس کا قبضہ ضروری ہوگا، اور جو چیزیں متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے تو اس کا قبضہ ضروری نہیں ہے، بس متعین ہو گیا تو قبضہ بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر تقابض کی بحث، یعنی یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا، اس کو سمجھنا ضروری تھا۔ اب یہ کچھ ضابطے ہیں، فقہی ضوابط ہے۔ ویسے تو ربا پر الگ ایک مستقل کتاب بھی ہے اس کے ضوابط پر، لیکن یہ ہے 2-3 ضوابط ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ ایک ضابطہ یہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ لائے گا وہ سود ہے، اور وہ قرض جو نفع کو کھینچ لائے گا وہ سود ہے۔ سمپل سی بات، میں نے آپ کو پڑھا تھا کہ قرض دے کر اس پر نفع کی شرط لگانا، وہ نفع کی خواہ کوئی بھی شکل ہو، نفع کی کوئی بھی شکل ہو۔ نفع کی ایک شکل تو یہ ہے، کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں نفع کی؟ ایک تو یہ کہ میں آپ کو کہوں 1 لاکھ روپے دے دوں آپ کو، میں آپ کو کہوں کہ 1,10,000 واپس کرنا، پیسوں کی شکل میں نفع، ٹھیک ہے جی۔ کسی اور چیز کی شکل میں نفع، آپ کو 1 لاکھ روپے دے دوں اور آپ کو میں کہوں کہ آپ نے مجھے 1 لاکھ روپے کے ساتھ ساتھ اپنی گڑی بھی دینی ہے، تو یہ بھی نفع ہے، ٹھیک ہے۔ قرض پر نفع کی تیسری صورت کیا ہوگی؟ سروسز کی صورت میں آپ کو 1 لاکھ روپے نفع قرض دے دوں اور آپ کو میں کہوں کہ 1 لاکھ آپ مجھے واپس کریں گے، لیکن اس وقت تک میں آپ کا یہ مکان یوز کروں گا، آپ کی زمین یوز کروں گا، بعد میں آپ مجھے 1 لاکھ روپے قرض واپس کر دیں گے اور اس ٹائم تک میں آپ کی زمین یوز کرتا رہوں گا فری میں، تو یہ بھی قرض پر نفع ہے۔ قرض پر نفع کی بہت ساری صورتیں، ٹرینار والے کہہ رہے ہیں 1,000 روپے ہمارے پاس اکاؤنٹ میں رکھ دیجئے، تو آپ نے جب رکھے تو قرض دے دیا، ہم آپ کو فری منٹس دے رہے ہیں، یہ فری منٹس بھی نفع ہے، تو قرض پر نفع ہے، مشروط نفع ہے نا، باقاعدہ شرط لگا کر۔ آپ 1,000 روپے نہیں رکھے، آپ کو کون دے رہا ہے فری منٹ؟ تو باقاعدہ مشروط نفع ہے، باقاعدہ کنڈیشن لگا کے دے رہے، تو یہ ناجائز ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے
کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دے دیا بغیر کسی شرط وغیرہ کے، بغیر کسی مطلب معروف بھی نہیں تھا، مشروط بھی، اور پھر جب وہ واپس کر رہا تھا وہ خوش تھا اور اس کو پیسے بھی زیادہ مل گئے کہیں سے، تو اس نے آپ کو 2-3 ہزار روپے زیادہ دے دیے کہ بھئی آپ نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، وہ الگ بات ہے، اتفاقی طور پر ایسی کوئی بات آ جائے، کیونکہ وہ تو آپ نے کوئی شرط وغیرہ لگائی نہیں تھی، اس پر پابند لازم بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو دوسرا ضابطہ ہے یہ تو تقریباً ہم نے پیچھے پڑھا کہ لا يجوز بيع الاموال الربویہ بجنسها الا مثلا بمثل، کہ اموال ربویہ کا جب تبادلہ ہوگا ہم جنس اموال ربویہ کا، تو اس کا تبادلہ میں یعنی پھر برابری ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اگر جنس مختلف ہو جائے تو پھر وہاں پر کمی بیشی جائز ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی وہی تقریباً اسی کو ضابطے کی شکل میں یہاں رکھا گیا ہے۔ الجہل بالتماثل کالعلم بالتفاضل، یہ بھی ایک ضابطہ ہے، الجہل بالتماثل کالعلم بالتفاضل، کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ؟ اس کا مطلب یہ ہے، ترجمہ کا مطلب ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ برابری کی انسرٹنٹی، برابری کا معلوم نہ ہونا ایسا ہے جیسے کہ کمی زیادتی کا علم ہے، برابری کا معلوم نہ ہونا ایسا ہے جیسے کہ کمی زیادتی کا علم ہے آپ کو۔ مثلا میں آپ کو گندم دے رہا ہوں اور آپ بھی مجھے گندم دے رہے ہیں، تو شرعاً برابری ضروری ہے نا۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ دونوں برابر ہے یا نہیں، بس میں آپ کو کہوں کہ بھئی یہ سامنے ڈھیر ہے نا، یہ جو سامنے ڈھیر گندم کا ہے یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ وہ سامنے والا ڈھیر جو گندم کا ہے وہ مجھے دے دیں، اب پتہ نہیں ہے ہمیں کہ یہ دونوں برابر ہے یا نہیں، تو جہل بالتماثل ہے، برابری نہیں ہے، برابری معلوم نہیں ہے۔ تو جب برابری معلوم نہیں ہے، یہ ایسا ہے جیسے کہ کمی بیشی کا علم ہے، یعنی ہمیں علم ہے کہ اس میں کمی بیشی ہوگی، تو یہ ناجائز ہے اس طرح معاملہ کرنا، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ اس کو وزن کر کے برابر کرو، اگر آپ کو دونوں طرف کی برابری کا علم نہیں ہے تو پھر یہ ایسا ہے جیسے کہ کمی بیشی آپ کر رہے ہیں اور یہ ناجائز ہے، بنیادی اصول یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمی بیشی کا کنفرم علم ضروری نہیں ہے، کس چیز کا کنفرم علم ضروری ہے؟ برابری کا، کہ دونوں طرف برابری ہے، اگر تو جنس ایک ہے۔ الربا یجری فی المعاوضات المالیہ دون غیرہ، یہ تو سمپل ہے کہ ربا اور سود جو ہے اس کا تعلق معاوضات مالیہ کے ساتھ ہے، کانٹریکٹ کے ساتھ ہے، معاوضات مالیہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہوتا۔ قرض جو ہے وہ عقود تبرع میں آتا ہے، لیکن اس میں بھی اگر آپ شرط لگا دیتے ہیں تو بھی عقود معاوضہ میں، یعنی انتہاءً وہ بھی معاوضات مالیہ میں ہوتا ہے، ابتداءً قرض تبرع احسان ہے لیکن انتہاءً وہ بھی معاوضہ مالیہ ہی بن جاتا ہے۔ بہرحال یعنی اس کے علاوہ جو گفٹ ہے، مثلا گفٹ میں بھی تو انسان کو بغیر عوض کی چیز ملتی ہے نا، لیکن وہ معاوضات مالیہ تو نہیں ہے، ان دونوں طرف کوئی ایسا تبادلہ تو نہیں ہو رہا، تو اس لیے گفٹ وغیرہ میں جو چیزیں ملتی ہیں انسان کو فری میں، دوست کی طرف سے کسی کی طرف سے، وہ اس میں نہیں آئے گا کیونکہ ربا کا تعلق معاوضات مالیہ کے ساتھ۔ ان اختلف الجنسان جاز البيع متفاضلا یدا بید، اگر دو چیزوں کی جنس مختلف ہو جائے تو پھر کمی بیشی جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ دونوں کا ہاتھ در ہاتھ ضروری ہے، ادھار جائز نہیں ہے، یعنی کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اموال ربویہ ہو، یعنی دونوں وزنی ہے یا دونوں کیلی ہے لیکن جنس دونوں کی مختلف ہے، مثلا چاول اور گندم، تو وہاں پر کمی بیشی تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ادھار نہیں رکھ سکتے۔ تو بہرحال یہ کچھ ضابطے ہیں جو کچھ علماء نے ذکر کیے ہیں، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ تو بہرحال یہ یہاں تک ہو گیا الحمدللہ، ربا سے متعلق جو بنیادی باتیں تھی وہ تو تقریباً ہو گئی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے شرکت، مضاربت وغیرہ کو انشاءاللہ کل سے وہ شروع کریں گے۔